ایک میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ تو ہے سب کچھ کامل مرشد نسبت ہے۔ تمام عظمتیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اگر ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، ان کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور سارا سمندر جو ہے شاہی بن جائے، تو پھر بھی اللہ پاک کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کریں، میں ادھر فیصلہ ملتان میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک مچھر ہے، مچھر اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے پر بھی ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، نظر مسئلہ آ رہا ہے، نظر بڑی مشکل سے آ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، دماغ بھی ہے، سر بھی ہے، ناک بھی ہے۔ کمال ہے اس مالک کے بنانے میں، صدقے جائیں۔ اور پھر جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ مچھر کاٹ لے، مچھر کا کتنا وزن ہے؟ کوئی آلہ، کوئی سکیل جو ہے ایسا نہیں بنا جو مچھر کا وزن بتا دے، شاید کوئی ہو نہیں ہو سکتا، ناممکن بات۔ 150 مچھر مار کے ان کو کنڈے پہ رکھو، ان کا وزن نہیں آئے گا۔ لیکن وہ مچھر جب کاٹ لیتا ہے بندے کو، بندہ اس مچھر کے کاٹنے سے کہتے ہیں مر جاتا ہے، مرتا تو بندہ اللہ کو حکم سے۔ آپ اندازہ کریں اللہ پاک کی عظمت کا، اتنا بڑا انسان ہے، ماڑا جب مچھر ایویں ڈنگ لاوے تو بندہ جناب پتہ لگتا ہے بھی ڈنگی لڑ گیا ہے۔ ارے جب ایک مچھر کے کاٹنے سے بندہ مر سکتا ہے تو اللہ کے ولی کے دیکھنے سے بندہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مچھر آپ کو اللہ پاک کی عظمتیں بتا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی عظمتیں بتا رہا ہے کہ تم مچھر سے ڈرتے ہو، آؤ اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، نظر ماریں گے تمہیں کہیں کا کہیں بچا دیں۔ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خراساں سے ایک شخص آیا، خراساں سے ایک بندہ آیا، ایک اللہ کا ولی آیا، ایک اللہ کا دوست آیا، ہجرت کر کے حضرت سیدنا اخوذ سیف الرحمان صاحب آئے۔ سرکار سیف الرحمان صاحب آئے، باڑے میں جا کے ڈیرا ڈالا، وہاں پہ سرکار میاں صاحب مبارک تشریف لے گئے اور وہاں سے فیض لے کے آئے، آج پورے دنیا میں بنٹ رہا ہے۔ اللہ والے کی نگاہوں کا کمال دیکھ لو، اللہ والے کی نگاہوں کا کمال دیکھ لو کہ کدھر باڑا ہے اور کدھر پوری دنیا میں فیض بن رہا ہے۔ یہ سرکار سیف الرحمان صاحب آپ وقت کے مجدد تھے، ساری سیٹیں آپ کے پاس تھی، لمبی چوڑی بات کیا کروں، آپ دیکھ لو۔ پھر ان کے غلام سرکار میاں صاحب مبارک، پھر ان کے غلام سرکار پیر و مرشد سرکار وکیل صاحب، پھر ان کا عاجز بندہ غلام، پھر ان کے مرید میرے دوست ساتھی میاں انور صاحب، پھر ان کے مرید آگے شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور دوست بیٹھے ہیں، پھر آگے ماشاءاللہ شاہ صاحب کے مرید ہیں، الحمدللہ یہ بھی بیعت کرتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی اور جگہ پہ لگائی ہے، کیونکہ جہاں مرشد بیٹھا ہو وہاں پہ مجھے کسی نے کہا فیصل آباد میں کئی دوست کہتے ہیں مرید کر لیں، کئی لوگ کہتے ہیں مجھے مرید کر لیں، تو میں ان سے کہتا ہوں شیر جو جنگل میں جب شیر ہوتا ہے تو یہ شیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ میرا کیا کام ہے، وہاں پہ گیدڑوں کو کیا کام ہے، تو ہم تو اللہ پاک کے عاجز انصار بندے ہیں۔ یہ مرشد کی نگاہ ہے جو آج پوری دنیا میں، یہ دیکھو نا رحیم یار خان جاتے ہیں تو سبحان اللہ، صدقے جائیں، یا اللہ پاک ہم آپ کو کیسے آسان بولیں، کیسے اتاریں آپ کے ساتھ،
اتار نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں اتار سکتا۔ تو کیسے ہم آپ کا شکر ادا کریں؟ احسان تو نہیں اتار سکتا، تو شکر ہی ادا کرنا۔ تو یہ دیکھیں آج اتنا دل خوش ہو رہا ہے، باغ باغ ہو گیا، کتنے دستاروں والے لوگ۔ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی فوجی، ریٹائر فوجی ہے، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی، آج ماشاءاللہ دستاروں والے ڈھیر لگائے۔ جس علاقے میں جاتے ہیں، سرگودے جاتے ہیں تو وہاں دستاروں والے ہیں، اور بہاولپور جاتے ہیں تو وہاں پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بہاڑی جاتے ہیں تو وہاں کام ہو رہا ہے، اور لودھرا جاتے ہیں تو وہاں کام ہو رہا ہے۔ جناب میاں چلوں میں تو ماشاءاللہ تکڑا پیر بیٹھ گیا، اور ماشاءاللہ تقریباً 10-12 محفلوں میں 150-200 مرید کر لیا اس نے۔ آپ اندازہ کریں 60-70 بندوں کو دستاریں باندھ، یہ سیفی سلسلہ اس ٹائم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ سارے ہی سلسلے اچھے ہیں، سارے ہی نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ سب پگڑیاں والے بھی بڑے اچھے ہیں، یہ سب رستے مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ خبردار جو کسی کو برا کہا، میرے کسی مرید نے کسی کو برا نہ کہا، اپنے اندر اتنی روحانیت پیدا کر لو، لوگ تمہیں دیکھیں تمہارے جیسے ہو۔ میں نے دیکھا ہے کچھ دوست جو ہے وہ تفرقے بازی میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ان سے دین کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں تفرقے بازی میں نہ پڑو، تفرقے بازی میں اپنے اندر اتنی روحانیت پیدا کرتے۔ یہاں پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ میرے خلیفے ہیں جو پہلے پیروں کے خلاف تھے، جو پیروں کے سخت خلاف تھے، جو جناب پیروں کو سمجھو گالیاں نکالتے تھے، آج وہ خود پیر بن کے بیٹھے، خود پیر بنے، ان کے مرید ہیں۔ تو یہ سرکار سیف الرحمن صاحب آپ کی نظر کا کمال ہے کہ جہاں جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دوست کراچی میں محفل کی ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ مرید ہوا کراچی میں۔ کراچی میں ہم کہاں تک گئے؟ وہ آخری کونا ہے کراچی کا، قاسم بن کیا ہے وہ، پورٹ قاسم، پورٹ قاسم میں بھی ہم محفل کروائے۔ اللہ پاک کی توفیق ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے، بندہ کس قابل ہے۔ تو آج دیکھو کہ لائن لگی ہے ملنے والوں کی، یہ کیا ہے؟ یہ مرشد کی نسبت کا کمال ہے۔ آپ میری بات سن لو، پیسہ بہت ہے لوگوں کے پاس، خدا کی قسم یہ اللہ والے چاہیں تو نظر مار کے نا یہ پتھر کو سونا بنا دیں، یہ اینٹ کو سونا بنا دیں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک کیمیا گھر آ گیا، کیمیا گھر آ گیا اللہ والے کے پاس۔ اس نے کہا حضور، اس نے دیکھا بڑی غربت ہے، بڑا فقر و فاقہ ہے، بڑا، کہنے لگا حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں، ٹائم گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ آپ اسے نسخہ لے لیں اور لوہے کو جب چاہے سونا بنا لیں۔ وہ سال کے بعد آیا، دیکھا وہ نسخہ ویسے ہی بڑا تھا۔ اللہ والے سے کہا یار تو یہ بات نہیں ہے، تجھے میں نسخہ دے گیا تھا، تو سونا بنا لے اور کچھ جو ہے وہ اللہ کے بندے اپنی غربت کو دور کر لے اور تو اچھی سائز میں آ جائے۔ اس نے کہا اچھا یار، اچھا یار کچھ کروں گا۔ وہ سال کے بعد پھر آیا، پھر دیکھا وہی نسخہ پڑا ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ بات نہیں، میں تجھے یہ نسخہ دے گیا۔ اللہ والے کو غصہ آیا، اس نے ایسا تھوکا نا دیوار پہ تھوکا، فرمایا جا کے دیکھا ساری دیوار سونے کی ہوگی۔ فرمایا ہمیں تیرے اس نسخے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا پہ شک ہیں۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے پیسوں کی، پتہ سمجھو بھی شاید، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب اگر تو چاہے تو سونے کے پہاڑ تیرے ساتھ چلے، لیکن آپ نے فاقے کو پسند فرمایا ہے۔ اصحابہ کرام نے قربانیاں دی، کیا اللہ کے نبی دعا فرماتے تو اوپر سے پیسوں کی جناب علی سونا بن جاتی ہر چیز اور پوری دنیا پر راج کرتے، لیکن نہیں، اللہ دیکھتا ہے میں نے اس کو دیا ہے،